بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 1880 میں جو جہاز برمیودا ٹرائنگل میں غائب ہوا تھا یعنی HMS اٹلانٹا، اس کے متعلق ایک وضاحت یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس جہاز کا عملہ ناتجربہ کار تھا، اور یہ بات بالکل ممکن ہے کہ اپنی ناتجربہ کاری میں وہ لوگ راستہ بھٹک کر کسی سمندری طوفان کا شکار ہو گئے ہوں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے 40 سال بعد ایک بہت بڑا امریکن جہاز USS سائیکلوپس بھی برمیودا میں غائب ہوا تھا، اور اس کا عملہ کسی صورت بھی ناتجربہ کار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مرچنٹ جہاز تھا۔ اور پھر سائیکلوپس کے بھی صرف 3 سال بعد ایک اور بدقسمت جہاز بھی برمیودا کے پانیوں میں تیرتا ہوا ملا تھا، یعنی وہ جہاز جس کا سارا عملہ پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اب اس جہاز پر کسی قسم کے طوفان کا بھی کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، اور نہ ہی یہ جہاز کسی قسم کے قدرتی حادثے کا شکار ہوا تھا، بلکہ اس کے برعکس اس پر ہر چیز ویسی کی ویسی اور جوں کی توں موجود تھی، سوائے اس کے عملے کے جس کا کہیں کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا تھا۔ اور آپ کو یاد ہو تو ایسا ہی کچھ 1955 میں ایک پلیجر یاچ کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جو برمیوڈا کے قریب پانیوں پر تیرتی ہوئی بلکہ بھٹکتی ہوئی ملی تھی، ایک ایسی کشتی جس پر ہر چیز ویسی کی ویسی ہی موجود تھی، سوائے اس کے عملے کے کہ جس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک پلیجر یاچ تھی، یعنی کہ ایک مضبوط اور مہنگی کشتی، اور اس کشتی کے متعلق یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ سمندروں میں اپنے بھٹکنے کے دوران یہ 3 طوفانوں کو سہ کر آئی تھی، جن میں سے ایک بدنام زمانہ ہریکین لون بھی تھا۔ اور پھر اگر بات ناتجربہ کاری ہی کی ہے تو برمیودا ٹرائنگل میں گم ہوئے 5 ہوائی جہازوں کے فلائٹ لیڈر چارلز کیرل ٹیلر کے پاس تو 2500 گھنٹوں کی فلائٹ کا تجربہ تھا، لہٰذا ناتجربہ کاری والی بات آسانی کے ساتھ اپنی اہمیت کھول دیتی ہے، رول آؤٹ ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ناتجربہ کار یا ایمیچورز نہیں تھے کہ جنہیں جہاز نہ چلانے آتے ہوں، لیکن بعض اوقات قدرت کی ہیبت کے سامنے بہت سے تجربہ کار لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ قدرتی آفات کے سامنے ان کا ہزاروں گھنٹوں کا تجربہ بھی اپنی مہارت کھو سکتا ہے، لہٰذا کیا ان گمشدگیوں کی وجہ قدرتی آفات ہو سکتی ہیں؟ بہت ممکن ہے، اور اسی لیے میں آپ کو 3 پراسرار مقامات کی نسبت سے 3 مختلف قدرتی آفات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بدقسمت جہازوں اور لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہو سکتے ہیں۔ ان 3 میں سے پہلی آفت سمندروں میں پائی جاتی ہے، جسے گلف سٹریم کہتے ہیں۔ گلف سٹریم سمندر کے پانیوں میں بہتے ہوئے ایک دریا کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ بات سننے میں آپ کو حیران کن لگے گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ہی پانی دریا کے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ دریا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پانی میں تیرتی ہوئی جو بھی چیز اس کی زد میں آ جائے یہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ سائیکلوپس جیسا ایک بہت بڑا بحری جہاز بھی۔ اور چونکہ گلف سٹریم نامی یہ دریا سینکڑوں میل دور تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان بحری جہازوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہو، انہیں راستے میں توڑ پھوڑ دیا ہو، اور ان کا ملبہ سینکڑوں میل دور تک سمندروں کی تہوں میں کہیں دفن ہو گیا ہو۔ کیا گلف سٹریم سمندر میں ہونے والی ان گمشدگیوں کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ بہت ممکن ہے، لیکن گلف سٹریم کی تباہی تمام سوالوں کے جواب نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر گلف سٹریم کا شکار بحری جہاز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہازوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا؟ گلف سٹریم سمندروں میں پیدا ہوتی ہے جبکہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں، اور اسی لیے میں ان 3 میں سے دوسری قدرتی آفت کے متعلق بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ سمندری طوفان۔ سمندری طوفان کہ جن کا شکار بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز بھی ہو سکتے ہیں۔ سمندری طوفان کے جن میں گم جانا، راستہ بھٹک جانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کوئی سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں خراب موسم یا طوفانوں کی پیشن گوئی کرنے والے ایکوپمنٹس موجود نہیں تھے۔ یہ گمشدگیاں صرف 50 سے 60 سال پہلے ہوئی ہیں، اور 60 سال پہلے سمندری طوفانوں کی پیشن گوئی کرنے والے وارننگ سسٹمز بنائے جا چکے تھے۔ یہ وارننگ سسٹم جہازوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ آگے موسم کیسا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ آیا جہازوں کو اپنے روٹ پر سفر جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے
کہ بعض گمشدگیاں اس دوران بھی ہوئی تھیں کہ جب طوفانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مثلاً برمیودا ٹرائی اینگل میں جب فلائٹ 19 غائب ہوئی تب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یا پھر جاپان میں جب A6M0 جہاز غائب ہوا تھا تب وہاں کوئی سمندری طوفان یا خراب موسم بالکل بھی نہیں تھا۔ اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ ان لوگوں کے طوفان والے وارننگ سسٹمز خراب ہو گئے اور طوفان کی پیشن گوئی کرنے والے ان سسٹمز نے بدقسمت جہازوں کا ساتھ نہیں دیا، تب بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ان جہازوں کے لاپتہ ہو جانے کے بعد جو جہاز ان کی تلاش میں گئے وہ سرچ اینڈ ریسکیو جہاز تھے، اور سرچ اینڈ ریسکیو جہازوں کو ہر قسم کے موسمی حالات یہاں تک کہ طوفانوں سے نمٹنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود سرچ اینڈ ریسکیو جہاز بھی گم ہو گئے۔ لہٰذا ان سمندری طوفانوں اور خراب موسم سے ہٹ کر اب میں آپ کو 3 میں سے تیسری قدرتی آفت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جس سے عام طور پر کم ہی لوگ واقف ہوتے ہیں۔ یہ وہ آفت ہے کہ جو آسمان سے کسی عذاب کی طرح اچانک نازل ہوتی ہے، اور اس آفت کا نام ہے دی ایئر بامب۔ اس آفت کے متعلق تقریباً حال ہی میں پتہ چلا ہے جب یہ 1986 میں ایک امریکن جہاز دی پرائڈ آف بالٹیمور کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس جہاز کے سفر کے دوران یہ آفت ان پر اچانک آئی کہ جب سمندری ہوا کہ جو اپنی نارمل سپیڈ یعنی 32 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی تھی، وہ اچانک 32 کلومیٹر سے 145 کلومیٹر پر آور ہو گئی، یعنی اچانک سے ہوا 5 گنا زیادہ تیز ہو گئی، اور یہ آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہی تھی۔ بعد میں ایسی ہی ایک رپورٹ برازیل کے ایک جہاز کنکورڈیا نے 2010 میں دی، اور اس وقت کنکورڈیا پہ گرتی ہوئی ہوائیں 270 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گر رہی تھیں کہ جو اوپر سے نیچے گرنے والے ایک بم کی طرح سمندر کی سطح سے ٹکرا رہی تھیں، اور اسی لیے اچانک ٹوٹ پڑنے والی اس آفت کو نام دیا گیا تھا دی ایئر بامب۔ دراصل جو تجربہ جو ایکسپیرینس ان جہازوں نے کیا اسے ڈاؤن ڈرافٹ آف کولڈ ایئر کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی فنومینا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسمان سے ہوا اچانک زمین کی طرف آتی ہے۔ یہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، انتہائی تیز ہوتی ہے، اور یہ پانی یا زمین کی سطح کے ساتھ تیزی سے گرتے ہوئے ایک بم کی طرح ٹکراتی ہے اور چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اس دوران نیچے آتے ہوئے ہوا کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ تنکوں کی طرح ٹوٹ اور بکھر جائے گی، اب چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا پھر بحری جہاز۔ تو کیا ان گمشدگیوں کی وجہ ایئر بامبز تھے کہ جو آسمان سے نیچے زمین کی طرف آتے ہوئے اپنے راستے میں موجود ہوائی اور بحری جہازوں کو نگل گئے، انہیں پرزا کر کے بکھیر دیا؟ بہت ممکن ہے، لیکن اس وضاحت کے ساتھ بھی کئی سوالات اپنی جگہ موجود رہتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مثلاً پہلی بات کہ کم سے کم ایسی صورت میں بھی تباہ ہوئے کسی بحری یا ہوائی جہاز کا ملبہ تو ملنا چاہیے تھا، اور پھر یہ وضاحت بھی عملے کے غائب ہو جانے کا جواب نہیں دیتی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہازوں اور کشتی کے ساتھ ہوا۔ بذات خود تو وہ بالکل صحیح سالم تھے اور ان پر ہر چیز جوں کی توں موجود تھی، لیکن ان کا عملہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب تک میں نے آپ کو 3 قدرتی آفات کے متعلق بتایا ہے۔ یہ وہ آفات تھیں جو زیادہ تر سمندروں میں پائی جاتی ہیں، اور آپ ان آفات کو برمیودا یا پھر جاپان ٹرائی اینگل میں ہونے والی گمشدگیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ایسے میں الاسکا ٹرائی اینگل میں ہونے والی گمشدگیوں کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ وہاں سمندری طوفان تو نہیں آ سکتا کیونکہ الاسکا ٹرائی اینگل زمین پر واقع ہے۔ ہاں، یہاں ایئر بامب ضرور گر سکتا ہے، لیکن کیا وہاں ہونے والی 16,000 گمشدگیوں کا ذمہ دار خراب موسم اور ایئر بامبز ہی ہوں گے؟ یہ بات تو محض مضحکہ خیز ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں، الاسکا ٹرائی اینگل کی ایک وضاحت الاسکا کی اپنی جیولوجی یعنی کہ اس کی زمین میں چھپی ہو سکتی ہے۔ الاسکا دنیا کے ابھی تک سب سے زیادہ ان ایکسپلورڈ علاقوں میں سے ایک ہے۔ گھنے جنگلات، 700 سے زیادہ بڑے بڑے گلیشیئرز جن میں عمارتوں کے سائز کی دراڑیں ہیں، فشرز ہیں، کریوسز ہیں، سینکڑوں میٹر گہری اندھیری غاریں ہیں جہاں لوگ، گاڑیاں اور جہاز گر جائیں، ان کے اندر گم ہو جائیں، گمنامی میں دفن ہو جائیں اور کسی کو علم بھی نہ ہو۔
اور یہ بات سچ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر لوگ غائب ہوتے بھی ہیں۔ الاسکا جیسے ٹریچرس اور دشوار گزار علاقوں میں لوگوں کا گم جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ تعجب کی اصل وجہ گمشدہ لوگوں کی تعداد ہے کہ جو امریکہ کی باقی ریاستوں میں گم ہونے والے لوگوں کی ایوریج تعداد سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان پہاڑوں اور گلیشیئرز اور جنگلوں میں جانے والے لوگ ایمیچورز نہیں ہوتے، یہ لوگ ناتجربہ کار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہاں جانے سے پہلے باقاعدہ ٹریننگ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو گم ہوئے ایک شخص جیرلڈ ڈی بیری کے بارے میں بتایا تھا کہ جو بذات خود ایک سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا اور گھنے جنگلوں اور جمی ہوئی برفانی چوٹیوں میں سروائیول کی ٹریننگ لے چکا ہوا ایک تجربہ کار شخص تھا۔ یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم جوابوں سے کہیں دور ہیں، جتنے ہمارے پاس جواب ہیں ان سے کہیں زیادہ ہمارے پاس سوالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کے بعد ایک لیٹن شاعر جینس جوانس نے ایک مرتبہ کہا تھا، اوربے نوو نو نوو، یعنی کہ نئی دنیا اب نئی نہیں رہی۔ لیکن شاید ہم بہت غلط ہیں، ہم دنیا کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ میں نے آپ کو برمیودا ٹرائی اینگل، جاپان ٹرائی اینگل اور الاسکا ٹرائی اینگل کے متعلق انسانی غلطی سے لے کر خراب موسم اور ناگہانی آفات کے متعلق کئی وضاحتیں سنائیں، لیکن یہ بات میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مطمئن نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ اگر سچ کہوں تو ان وضاحتوں نے مجھے بھی مطمئن نہیں کیا تھا۔ ذہن میں کئی شک، کئی شبہات اور کئی ابہام گھوم رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بالآخر میں نے ان روایتی وضاحتوں سے آگے بڑھ کر ان معموں کو مزید کھوجنے کا فیصلہ کیا، اور میرا یقین کریں کہ اصل چکرا دینے والے واقعات اب اس پوائنٹ سے آگے شروع ہونے والے ہیں۔